اچھا، اب جو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، بہت سارے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، کچھ تو میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں، کچھ میڈیا کی زینت نہیں بنتے، ہمیں اور طرح سے خبریں ملتی ہیں۔ وہ ہے غیرت کے نام پہ قتل۔ قتل کب حلال ہے کب حرام ہے، اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں، ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے، اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت، کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے، گاؤں گاؤں میں، گھروں گھروں میں، فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ۔ گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں، کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے، لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی فقہ میں، کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں، کہیں بھی نہیں ہے یہ۔ غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں، ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے، بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں، وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی۔ وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے، وہاں غیرت نہیں آئی۔ اس کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے، وہاں غیرت بولو نہیں آئی۔ وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے، غیرت۔ دوسری بات، جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس کی شادی کر دو ٹائم پہ۔ پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے۔ بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بغیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں، یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا، یہ بغیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی، ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے، اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں، جان سے مار دیں گے مجھے، تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو، تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو، لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر، اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکی کا ولی چاہتا ہے کہ اس کا نکاح کہیں اور کیا جائے، اور بس زیادہ بحث نہ کریں بھائی، ہیلو اب تو شروع ہی ہو جاتے ہیں آپ لوگ، ایک دفعہ سمجھا دیں بس چھوڑ دیں۔ لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو، اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور۔ ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ ہمارے نبی تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی، ایک نوعمر بچی تھی، اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے؟ یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے طعنے دیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو، اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو۔ بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں، اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے، اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی تو نہیں، یعنی ان کی بیوی تھی نا، نوعمر تھی، مجھے وہ مل چکی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو ایک یہ والی غیرت ہے، ایک ہماری اپنی غیرت ہے۔ تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو
یہاں اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں. اس کی غیرت یہ ہے کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے, اس کے لحاظ سے بہت کم تر ہے, کوئی چرسی ہے, کوئی ہیروئنچی ہے, پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے, کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے. دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو, اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا, یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے, چاہے وہ غیر خاندان ہو, وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے, وہ لڑکی کورٹ میرج ہو رہی ہے, باہر نکلتے ہی کیا کر دیا, دونوں کو گولی مار دی. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا, مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. ایک صاحب آئے کسی دیہات سے, گاؤں سے, میں علاقوں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کیس ہوا, ایک خاتون کو دیکھا کسی مرد کے ساتھ دروازے پہ, صرف کوئی چچا زاد تھا, کوئی خالہ زاد تھا, بات چیت کرتے ہوئے دیکھا, دونوں کو گولی مار دی. بھائی میں نہیں کہہ رہا کسی غیر مرد کے ساتھ وہ دروازے پہ کھڑی بات کر کے کوئی اچھا کام کر رہی تھی, لیکن اس کی 10 توجیحات بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ اسے پوچھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے. زیادہ زیادہ جو برائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کے آپس میں کوئی ریلیشن بن رہا ہے. تو جو ریلیشن بننے والا ہو تو اس کا اسلام نے حل کیا بتایا ہے, بولتے کیوں نہیں. دروازے پہ جب دیکھا تو اس کو بٹھاؤ, لڑکے کو بھی کیا مسئلہ ہے, نکاح کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کو بھیجو, آئندہ آپ کو اس طرح سے ملاقات کی اجازت نہیں. لڑکی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے, بھائی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. محبت ہے نا, دروازے پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, کھڑکی سے جھانک رہے ہیں, پرچیاں چل رہی ہیں, مس کالیں ہو رہی ہیں, تو یہ کس کی علامت ہے, کیا ہو گیا بھائی, محبت کی علامت ہے نا. تو آپ نے فرمایا تمیز سے کیا کرو, ان کا نکاح کرو. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. مسئلے وہاں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ نے دروازے پہ دیکھا. اول تو یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی ہے کہ لڑکی کو پتا ہے کہ میرا باپ وہاں مجھے نکاح کرنے نہیں دے گا جہاں میں چاہتی ہوں, لہٰذا یہ سیٹنگیں اس لیے ہوتی ہیں. یہ جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں ان میں کچھ تو ہوتا ہی نالائق ہے نا, ان کو تو نکاح کا شوق ہی نہیں ہے, وہ تو ڈیٹوں پہ ہی سیٹ ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سیٹنگ کس پہ ہو گئی ہے, وہ ڈیٹوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو, آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو, حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں, آپ عزت سے آؤ, بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت, پھر قتل کی اجازت, قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو, آپ پکڑو اس کو. قتل کے کچھ اپنے اصول ہیں, جب تک اسلام نے بتایا نا کن صورتوں میں قتل جائز ہے, کن صورتوں میں قتل حرام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا باغیوں نے, خوارج نے, قتل کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان نے بتایا کہ نبی نے ہمیں صرف 4 صورتوں میں قتل کی اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے. تو یہ پیدر پہ نا کئی واقعات سامنے آئے ہیں ایک ہی ہفتے کے اندر. دیکھو جتنا آسان بنا سکتے ہو اللہ کا واسطہ, نکاح کو اتنا آسان بناؤ جتنا. جہاں نکاح پہ پابندیاں لگیں تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم لڑکا لڑکی کو قتل کر کے ان واقعات کو کم کر دیں گے. نا 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 نا. مرد اور عورت کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے وہ اتنی شدید رکھی ہے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہوئے تو اس سے بغاوت بڑھے گی, بغاوت کم نہیں ہوگی. ایسے جیسے بھوکوں سے روٹی چھیننا شروع کر دو. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی سے روٹی چھینو آپ اور بولو کھائے گا تو جان سے مار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ رک جائے گا؟ تو بھوک تو تڑپاتی رہے گی, اس کو مسلسل تڑپائے گی. وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے روٹی کے پیچھے بھاگے گا, وہ جان کو داؤ پہ لگا کے بھاگے گا. اپنی غیرت کو ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. جی بھائی ویڈیو نہ بنائے, اوپر ایک دفعہ منع کر دیا, 2 دفعہ, کئی بار منع کیا, یہاں لکھ کے لگا دیں. پورا بیان جو ہے نا وہ سارا وہ اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہاں لکھ کے لگا دو بڑا بڑا نا, اور اس کے نیچے یہ بھی لگا دیں کہ دوبارہ کسی کو دیکھا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. قانونی ہوگی یا غیر قانونی یہ لکھو ہی نہیں, بس کارروائی ہوگی. وہ ڈر جائے گا پتہ نہیں کون سی کارروائی ہوگی.
تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ فیک کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی سے چور ڈر رہا ہوتا ہے. یہاں فیک نہیں لگے ہوئے، یہ سچی مچی کے لگے ہوئے ہیں کیمرے. تو آپ بار پھر وہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر سارا وہ بیان میں ادھر توجہ چلی جاتی ہے. تو اس غیرت کو بھی میرے بھائی ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. تو غیرت کے نام پہ اس طرح سے قتل کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے غیرتی کی اجازت دے دیں آپ معاشرے کو. آپ کی بیٹی وہی جیسے وہ ہوا تھا نا ونس اپون اے ٹائم، ایک گورے کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہم بہت غیرت مند ہیں. کیسے غیرت مند ہیں؟ کہہ رہے ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہیں پارک میں کسی برد کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے تو مجھے بہت غیرت آئی، غصہ آیا. کیا ہوا؟ کہہ رہے اس دفعہ تو برداشت کر لیا، اگلی دفعہ برداشت نہیں کروں گا. ایک گورے نے اپنی بیٹی کو دیکھا کسی بندے کے ساتھ پارک میں، تو اتنا لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پاکستانی کو واقعہ سنا رہا تھا کہ مجھے بہت غیرت آئی نا. پاکستانی خوش ہوا کہ چلو انگریزوں کو بھی غیرت آنے لگی ہے ماشاء اللہ. بھائی اپنی بچی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی تو ایک دم ان کو تو ان چیزوں میں 18 سال کے بعد بچی جو مرضی کرے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں اس کلچر کو کی ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، یہ کلچر نہیں ہے. تو گورے نے دیکھ لیا تو گورے نے کہا مجھے بہت غیرت آئی. پاکستانی خوش ہوا، یار ہم تو اپنے ملک میں سمجھتے تھے، یہاں بھی بڑی غیرت ہے لوگوں میں. کیا کیا بھائی؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ اس دفعہ تو برداشت کر لیا، اگلی دفعہ. پھر کہتے پھر میں نے ایک پوائنٹ پہ دیکھا بالکل قابل اعتراض حالت میں، پھر تو مجھے بہت غصہ آیا. پاکستانی نے کہا پھر تو نے غلط بات ہی ہو. کہہ رہے نہیں، میں نے کہا اس دفعہ تو ہو گیا، اگلی دفعہ نہیں چھوڑو. کہہ رہے ایک دفعہ پھر میں نے اپنے گھر میں دیکھا، گھر میں مہمان خانے میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور قابل اعتراض حالت میں. اب میں نے کہا اب میں نہیں معاف کروں گا. گورے نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. اب مجھے اتنی غیرت آئی. پاکستانی نے کہا اب کیا کہہ رہے میں نے وہ صوفہ ہی نکال دیا گھر سے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں میرا یہ بیان سن کے. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں، اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے. اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، اس نے آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے ہیں 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں کنوارے بیٹے کو، خدا نہ خواستہ کسی برائی میں، آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. تو آپ اپنی عورتوں کو گھر کی 4 دیواری دو، بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام خود کرو، اور اس نکاح میں ان کی مرضی کے خلاف مت چلو. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے انشاءاللہ لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی اور کورٹ میرج کی نوبت نہیں آئے گی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یا باپ غلط جگہ شادی کر رہا ہے، وہ اپنے خاندان کو اس نے مسلط کیا ہوا ہے، وہ پیسوں کی لالچ ہے اس میں، تو پھر میرے بھائی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی. اس کے لیے آپ کو مینٹلی پہلے سے تیار ہونا چاہیے. ابھی میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ نہ کرے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے، ایسے واقعات ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات ہوں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ ہوں گے واقعات. اور ان کا حل پھر یہ نہیں ہے کہ دونوں کو گولی سے اڑا دو، پھر یہ حل کہ توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کی غلطی سے ہوا ہے؟ یہ میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی. آپ نے بیٹی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہے. گھٹن کا ماحول دیا ہے آپ نے اس کو. وہ بتا باپ سے کہتے ہوئے شرماتی ہے، ماں سے کہتے
آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا اس کو. ایک طرف ہمارے ہاں بے غیرتی ایسی ہے کہ لڑکیاں ڈیٹے مار رہی ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں جوان پروفیسر ان کو پڑھا رہے ہیں. اے بھائی, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب قابل قبول ہے. دوسری طرف غیرت یہاں ہے کہ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, باپ کا میٹر ایک دم شارٹ. تو یہ وہی ہے بے اعتدالی جو عربوں میں تھی. عرب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو داماد بنانا نہ پڑے. بتاؤ, عرب اس پہ غیرت کا لیبل لگاتے تھے, لیکن کیا یہ بغیرتی نہیں ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر رہے ہو. تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی چیز پھیل رہی ہے.